بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کا یہ جز اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی ترغیب کے متعلق ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اس لفظ کے شروع میں لام زیر لی چاہیے کا ترجمہ دے رہا ہے اور آگے آنے والے کسی حکم کے ترغیب کے متعلق اشارہ ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا کیا چاہیے؟ تُكَبِّرُوا تم تکبیر بیان کرو، تکبیر بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا۔ وَلِتُكَبِّرُوا تمہیں بڑائی بیان کرنی چاہیے، یا یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ تم بڑائی بیان کرو یا تمہیں بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کی، تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ علی ما اس بات پر، یعنی بڑائی بیان کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ علی ما اس وجہ سے کہ، یا اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ ہداکم اس نے ہدایت دی، کم تمہیں، ہدا اس نے ہدایت دی، کم تمہیں، اس نے تمہیں ہدایت دی، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، عَلَى مَا اس بات پر کہ ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی۔ چونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی، ہمیں شعور ملا، غلط صحیح میں، اچھائی برائی میں، نفع نقصان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ملی، یہ ہدایت ہے۔ بھٹکتی ہوئی 70% سے زائد غیر مسلم کمیونٹی میں ہمیں اپنے ماننے والوں میں سے بنانا، یہ ہدایت ہے۔ اسلام عطا کرنا ہدایت ہے۔ 100 قسم کی غلط راہوں سے مسلمان ہونے کی وجہ سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ غیر مسلم قوموں کی طرح حلال و حرام میں بے احتیاطی برتنے سے ہمارا گریز کرنا اور محتاط راہوں پر چلنا ہدایت ہے۔ اس ہدایت کا شکر ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، ہر تعریف میں اسے ہی آگے رکھا جائے، ہر اچھائی کا کریڈٹ اسی کو دیا جائے۔ نمازوں سے لے کر عیدین پر بلند کی جانے والی تکبیرات تک اپنے دل کے گوشے گوشے اور ایک ایک بافت اور رگ ریشے میں اس کی کبریائی پر ایمان اور یقین ہو۔ مزید ذکر اذکار خواہ لفظی طور پر اللہ اکبر والے نہ بھی ہوں، مگر اس کی بلندی شان ہی کا اظہار اور بیان ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ اگر لمحہ لمحہ اس کی یاد نصیب نہ بھی ہو تو جب جب نعمتوں کی فراوانی کا خیال آئے تو اس وقت تو بنتا ہے کہ اس کی تعریف میں زبان کھلے، اور جس قدر ہو سکے یہ زبان کھلے۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔